سیلف میڈ از ناٹ اے رائٹ ورڈ کہ وہ بندہ بڑا سیلف میڈ ہے. بھائی سیلف میڈ کون ہے اس دنیا میں؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اچھا اکثر لوگ ہمیں سے مسلمان سوچتے ہیں کہ توکل آپشنل ہے, توکل کریں نہ کریں ٹھیک ہے, جیسے نماز فرض ہے توکل فرض نہیں ہے. حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں توکل جب پوچھا گیا ان سے, کہتے ہیں فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ واجبات الدین, کہ توکل جو ہے نا وہ اللہ پہ کرنا واجب ہے, من اعظم واجبات الدین, جس طرح سے دین کے بڑے بڑے واجبات ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ کأن الاخلاص للہ تعالی واجب, کہ اللہ کے لیے اخلاص واجب ہے نا, سنسیریٹی. اسی طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ اگر آپ توکل کوئی نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپلیٹلی اپنے اسباب اور اپنی ایفرٹ پہ ریلائی کر رہا ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے میٹرز کی ایکویشن میں سے بالکل ہی نکال دیں. اور جو اپنے اسباب پہ یعنی کمپلیٹلی ریلائی کرتا ہے نا, اسباب کا استعمال کرنا یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے. میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتاؤں, بلکہ ایکسٹریمز ہم بتا دیں گے. ہاں میں نے نا میرا والیٹ ایک دفعہ نا غائب ہو گیا, بالکل تھا ہی نہیں. گھر میں دیکھا, گاڑی میں دیکھا, مسجد میں آیا تھا نماز پہ, وہاں دیکھا, کہیں نہیں ملا مجھے. اینڈ آئی واز لائک کہاں پہ ہے. لیکن اس ٹائم کیا کوئی ایمان کی تازگی تھی یا کیا تھا, میں نے کہا دعا کی میں نے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ, میں نے کہا اللہ تو مجھے دے گا, مجھے پتہ ہے. اچھا اس ٹائم دل میں تسلی بھی تھی اور سارا, میں نے کہا مجھے پتہ ہے ملے گا. آئی واز ناٹ انٹینس یو نو. گھر والوں نے کہا ڈھونڈنے, بھائی 2 دن گزر گئے, ایسے 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے, والیٹ میرا نہیں ملا مجھے. اس میں کیش بھی تھا اور آئی ڈی کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس, سب کچھ تھا. ایک دن مسجد بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے, یا اللہ تو تیرے لیے کیا مشکل ہے, ڈھونڈ دے یا مجھے دے دے. مجھے خیال ہے ابھی تو مسجد ہی بیٹھا رہے گا یا تو گھر بھی ڈھونڈتا رہے گا تو شاید والیٹ نہ ملے تجھے, اسباب کا استعمال کرو. اچھا پھر میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے نا, اسباب کا استعمال کرنا تو شرط ہے اور توکل اللہ پہ کرنا. لیکن وہ جو ٹائم تھا نا, مجھے اندر سے مجھے انٹرنلی یاد ہے کہ میرا جو ریلائنس تھی نا وہ اللہ پہ تھی اس ٹائم, اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. میں نے سوچا میں اس دن کہاں گیا تھا, سینٹ ٹورس گیا تھا, پھر واپس آ کے میں نے ٹوکن جمع کرایا تھا گاڑی کے اور واپس آیا تھا. میں نے کہا ہاں میں نے ٹوکن جمع کیا تھا, مجھے والیٹ نکالا تھا وہاں سے میں نے. اچھا میں نے گاڑی پکڑی, وہی عصر کی نماز پڑھی تھی, میں نے وہاں سے چلا گیا سیدھا وہاں پہ. اچھا اٹس واز لائک 7 days, اچھا تقریباً 7 days ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, والیٹ نہیں تھا میرے پاس. میں وہاں پہ گیا اور میں نے کہا کہ السلام علیکم جی, 7 دن پہلے میں آیا تھا اور میں نے یہاں پہ ٹوکن جمع کرائے تھے اور یہ ٹائم تھا, تو کیا سین ہے, مطلب کچھ آپ کو ملا؟ میرا والیٹ گم ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کہاں گم ہے, کسی نے نکال لیا ہے, میں جسٹ ان کے صاحب کے پاس آیا ہوں. اس نے کہا شکل دیکھی, ان کا بیٹھے ذرا. میں نے کہا بٹھا کیوں رہا ہے مجھے, کہہ دو نہیں ہے ٹھیک ہے, بٹھاؤ کیوں رہے ہو؟ میں ویٹ کرتا رہا, لوگ ٹوکن اپنے فل کر دیتے, تو مجھے اس نے بولا آئیں. کونے پہ گیا اور کہا کہ کس طرح کا والیٹ تھا؟ میں نے کہا ایسے ایسے تھا. کیا کتنے پیسے تھے؟ میں نے کہا یہ تھے. نام کیا آپ کا؟ یہ تھا. کہتے یار آپ عجیب بندے ہیں. میں نے کیا ہوا؟ کہتے 7 دن ہو گئے ہیں یار, آپ یہاں چھوڑے گئے اپنا والیٹ اور آپ آئے ہی نہیں. کہتے اور میں نے, اس نے کیا کہا, میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر آج بندہ نہ آئے نا, کیونکہ ہفتے کا ٹائم تھا, میں یہ آئی ڈی کارڈ ڈالوں گا پوسٹ آفس والے جو ایک اس میں ہوں, اور میں یہ پیسے سارے دوں گا صدقہ میں کسی مسجد میں, اور میں نے یہ دے دینا تھا سب کچھ. لیکن آج آپ آ گئے. تو آئی واز لائک سبحان اللہ. تو وہ مجھے ایک لائف مومنٹ یاد ہے کہ جس میں آئی ریئلی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالی. بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی ہوتا, اللہ معاف کرے. ابن تیمیہ نے تو پوری بک لکھی ہے, ریلیف فرام ڈیفیکلٹیز, کلام اللہ پہ ہے. وہ میں نے پڑھی تھی 2015 میں. ایک بڑا اسٹیٹ میری تھی تھوڑی سی ڈاؤن تھی, کسی نے کہا یہ بک پڑھیں. اچھا وہ پوری کتاب نا اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس میں انہوں نے توکل کو ڈیفائن کیا ہے کہ توکل ہے کیا. اور وہ کتاب پڑھ کے مجھے جو ویک اپ کال آئی تھی نا کہ وی آر زیرو, ہم زیرو پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا توکل ہے کہ نہیں ہے اللہ پہ, یہ ایک بگ کویشچن ہے. کیونکہ توکل از لائک دیٹ کہ آپ ایک کلف پر کھڑے ہیں اور آپ جمپ کر دیتے ہیں اس بلیف میں کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے توکل کی. ریئل میں نہیں ایسے کرنا اوبیسلی, یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے 2011 میں جاب چھوڑنی تھی یو اے ای میں, آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں, ماشاءاللہ کافی اچھی میری سیلری تھی. بہت کنفیوز ہوا, میں نے اپنی ساری چیزیں سامنے رکھی, جی یہ اس کے پروز ہیں, یہ کونز ہیں, میں کرنا یہ چاہتا ہوں, ویژن یہ ہے, گولز یہ ہیں, وغیرہ وغیرہ. الٹیمیٹلی وہ شیطان کی طرف سے نا پیسے والا پھر ایک وہ آتا ہے وسوسہ کہ نہیں کیریئر جاب ہے, وہاں جا کے کیا کرو گے, جاب مارکیٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ استخارہ کر کے, اور استخارے کا جو میننگ تھا وہ میں نے بہت ڈیپتھ میں اس ٹائم پہ پڑھا کہ یار استخارے کی دعا کا میننگ کیا ہے اصل میں. وہ جب میننگ میں نے دیکھا نا, اچھا میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ یار اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لو. یار ویسے استخارے والی دعا کی بات آپ نے کی نا, جی یہ جو دعا ہے نا, ہاں جی, سو امیزنگ. Amazing. میں تو جب بھی استخارہ کرتا ہوں نا,
میں تو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہوں اور بار بار ایک ایک آپ ورڈ پہ رکتے ہو نا اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یار جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تو جانتا ہے سب کچھ اور میں نہیں جانتا. یہی توکل ہے نا کہ بھائی میں ٹرسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں, لیکن افسوس کے بعد لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں. مطلب بدقسمتی ہے کہ اس دعا سے محروم ہے. بھائی اسی دعا سے کیا پتا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں, میں کہاں سے استخارہ کر لوں. یہی تو چانس ہے, استخارہ کرو گے قریب ہو یار جائے. ویسے وہ ایک بار آپ دعا پڑھتے ہیں اگر سمجھ کے تو آپ اسی وقت ایمان کی تازگی فیل کرتے ہیں. کتنی اسٹرینج سی فیلنگ. اور اخی اللہ گواہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ پیسے کی فکر کبھی نہیں ہوئی. یہ ڈر تھا جی ادھر آ کے اتنا نہیں ملے گا, پیسہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. ریڈی ہوتی ہے جاب ماشاءاللہ. اگر نظر آ رہا ہے نا ایک جا رہی ہے دوسری ریڈی ہوتی ہے پلیٹ میں, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اسی چیز کا تو وعدہ ہے, آخرت کا تو نہیں ہے نا. آخرت کا تو مخصوص لوگوں سے وعدہ ہے, اس کا وعدہ تو سب سے ہے کہ بھائی دنیا تو میں نے دینی ہے, دنیا کی کیا ٹینشن ہے. کہ آپ اپنے افیئر کا ذمہ کس کو دے رہے ہیں. جی اگر آپ اپنے افیئر کا ذمہ اپنے اسباب کو اپنی کوالٹیز کو دے دیتے ہیں تو وہ پھر اتنا ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اگر آپ دیتے ہیں جو کہ مسبب الاسباب ہے, جو کہ مینز پیدا کرنے والا ہے, جی ہاں, تو پھر وہ تو آپ کا کام صحیح ان موسٹ پرفیکٹ آف مینر ہوگا. ایون جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ if you were to rely upon Allah subhanahu wa ta'ala like the birds do, like the birds rely, تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہی معاملہ کریں گے. برڈز دن میں کیا کرتی ہیں, صبح وہ نکلتی ہیں خالی پیٹ اور جب واپس گھر آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب برڈ کتنی ویک اور میک چیز ہے, پتلی سی فریجائل سی, اس کو کوئی مطلب کوے بھی پھیرے ہوتے ہیں, چیل بھی پھیری ہیں, بلیاں بھی پھیری, نیولے پھیرے ہیں, کوئی کرنٹ کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں, کوئی نہیں, لیکن وہ صبح نکلتی ہیں اور وہ واپس, کیونکہ برڈز رلائی اپون اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا وہ اس میں یہ بات ہے کہ نکلتی ہیں گھر سے, ہاں جی, تو گھر بیٹھے نہیں رہتا. توکل عمر بن خطاب کے دور میں جس طرح کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مسجد نبی میں, اور یعنی اشراق کے بعد کا سادہ دوحہ کا ٹائم تھا جس میں بیزت اپنی پیک پہ ہوتا ہے زور سے پہلے کا. تو انہوں نے کہا تم اسے مسجد میں کیا کر رہے ہو بھائی, ہاں تو ایسے دین بس مسجد میں بیٹھے رہنے کا نام ہے. عمر بن خطاب حیران ہے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو اس ٹائم. انہوں نے کہا ہم نحن متوکلین, وہ جو اللہ پہ توکل کر رہا ہے. عمر بن خطاب نے اپنا وہ فیمس دورہ اٹھایا اور ان کو مارا. انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے, تمہاری عظیم تہذیب, ٹھیک ہے. اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں وہ پیسے نہیں اگاتے, اور نہ ہی مدینہ میں سونے چاندی کی بارش ہوتی ہے, درہم دینار کی بارش نہیں ہوتی. گو اینڈ ارن منی. توکل وہ کرتا ہے جو اسباب کا استعمال کرتا ہے. اور پھر اصل میں توکل جو ہے نا اٹس من اعمال القلوب. توکل جو ہے نا سامنے نظر نہیں آتا, جسٹ لائک انٹینشنز. وہ بندہ توکل کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, اور وہ کر رہا ہے, ایسا ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ جو بہت محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے یا جس بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے, ہو سکتا ہے اس میں بہت توکل بھی ہو اللہ کے اندر, وہ صرف اسباب کا استعمال کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو دیکھنے میں تو شاید بہت پائس اور بڑی داڑھی اور سب کچھ ہے, اور تو یہ پیرنٹس بڑی میٹر کرتے ہیں اللہ کی میری کی تھی, لیکن اس کا جو دل ہے نا وہ کہ یار مجھے یہ میرا باس جاب دے, میرا باس پیسے دے گا, میں نے باس کو خوش کرنا ہے کسی طرح سے, اس کے لیے وہ رب کو ناراض کر دیتا ہے. سو اٹس نا یہ اٹس دا میٹر آف دا ہارٹ کہ آپ کا دل کس طرف دیکھ رہا ہے, آپ کا دل کس چیز پہ ریلائی کر رہا ہے. اور ویسے یہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے, ہاں اٹ از اباؤٹ آل میٹرز آف یور لائف, ہے نا. رشتے جاب, آپ کے کسی سے ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, بچوں کا ہونا, ماں باپ کی خیریت, مطلب سارے ہی میٹرز. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر غسل اور وضو سے زیادہ کیا توکل کا. اور جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا کچھ کیٹیگری کے لوگ ہیں ان میں سے ان اللہ یحب المتوکلین, کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اللہ کی محبت آپ پہ واجب ہے.